السلام علیکم۔ جس جگہ پہ ہم لوگ ابھی اس وقت یہاں پر ہیں، یہ مدینے میں قباء کے راستے میں جو ہے یہ مقام ہے، اور اس جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے سے مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کے لیے، تو وہ اس مقام سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ قباء کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی، اور اس جگہ پر بے انتہا خوشبو ہے، اس قدر خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو جو میرے خیال میں نے اپنی لائف میں کبھی کہیں نہیں محسوس کی، اور انہی دو پتھروں کے درمیان جو ہے وہ یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا ایک کمرہ جیسا ہے، یہاں پر صرف یہ خوشبو جو ہے محسوس ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی یہ خوشبو ہے۔ اور جو بھی یہاں پر مطلب لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، تو بہت کم لوگوں کو اس جگہ کا علم ہے، اس باغ کا علم ہے، اور یہ باغ ابھی تک 1400 سال پرانی حالت میں موجود ہے، اور یہ وہ باغ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ بھی کیا تھا، اور اس کو سایہ والا باغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب قباء والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو اس وقت جو ہے ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ نبی خدا کون ہے اور ابوبکر کون ہے۔ تو ابوبکر نے اپنی چادر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتا سکیں۔ سامنے قباء ہے کچھ دور کے مطلب فاصلے پر، ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ابوبکر ہوں سایہ کرنے والے، اور جن کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے وہ نبی خدا ہیں۔ تو قباء والوں نے پھر وہاں اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا انہیں انتظار تھا وہ مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز بھی ادا کی۔ وہ مقام ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، کیا کہتے ہیں مصلی رسول جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ جو جہاں پر سایہ کیا وہ بھی موجود ہے، اور یہ جگہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی جہاں میں نے جائے نماز کو مس کیا وہاں کی اس کی خوشبو کو، تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی، اور ان کے جسم میں اطہر میں جو پسینہ تھا، ان کے کپڑوں میں جو پسینہ تھا وہ یہاں دیوار سے مس ہوا، ان پتھروں سے مس ہوا، اور آج تک وہ خوشبو جو ہے یہاں پر مہکتی ہے۔ تو بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ اس جگہ کا علم ہے، اور یہاں پر آپ کو جو پیکیجز ملتے ہیں مدینے میں جو زیارات کے، وہ یہاں پر نہیں لاتے ہیں، بلکہ آپ کو پرسنلی اپنی گاڑی کر کے یہاں پر آنا پڑتا ہے، اور پھر مطلب کچھ معلومات اگر ہیں آپ کو اچھے سے راستے کی تو آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں، اور جن کو نہیں ہوتی تو وہ بعض اوقات نہیں یہاں کی زیارت کر پاتے۔ تو بہت خوبصورت باغ ہے، 1400 سال پرانی یادیں یہاں سے جڑی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں، آپ کی تشریف آوری ہو اس پاک جگہ پر، اس پاک شہر پر، تو آپ اس مقام پر ضرور جو ہے نا وہ تشریف لائیے گا آپ لوگ، اور اس کی زیارت کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔